نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اللہ عز و جل نے ہمارے لیے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں جن کو ضائع کرنا جائز نہیں، کچھ حدود مقرر کی ہیں جن سے تجاوز کرنا اہل ایمان کو لائق نہیں، کچھ واجبات، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان اللہ کی حرام کردہ کو اپنے لیے حلال سمجھنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس کو حرام کہا وہ حرام ہے، جس کو حلال کہا وہ حلال ہے، اور جس کے بارے میں مالک نے سکوت فرمایا اس میں عافیت ہے، اللہ عز و جل بھولتا نہیں ہے، تو اللہ سے اس کی عافیت کو قبول کرو۔ مالک عز و جل ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدود کے قریب نہ آؤ، یعنی ان کو نہ توڑو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرو۔ جن چیزوں کو مالک عز و جل نے حرام قرار دے دیا اس کا ارتکاب نہ کرو، اور اگر اس سے بعد نہیں آتے تو پھر اس پر وعید کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کی حدود کو توڑتا ہے، پھلانگتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا، ایسے مجرم کو اللہ عز و جل جہنم کے اندر ڈالیں گے، آگ کے اندر ڈالیں گے، خالداً فیہا، جو ہمیشہ اس آگ کے اندر رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، جن کاموں سے میں نے تمہیں منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، اور جن چیزوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، میرے جتنے حکم ہیں اپنی استطاعت کے مطابق ان حکموں کو بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ تم نے تو ہر چیز کو یہ حرام قرار دے دیا، سگریٹ پیتا ہے تم کہتے ہو حرام ہے، نسوار کھاتا ہے تم کہتے ہو حرام ہے، بیڑی رکھتا ہے تم کہتے ہو حرام ہے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ عام جملہ ہے۔ بجائے اپنے گناہوں پر توبہ تائب ہونے کے، بجائے اپنے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے، جواب کیا ملتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے حلال و حرام ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے آ کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کے راستے بیان کر دیے۔ یہ اللہ غفور ہے، یہ اللہ رحمان ہے، یہ اللہ رحیم ہے، جس نے اپنے بندوں کو جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، ان باتوں کو خفیہ نہیں رہنے دیا۔ اب اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے باوجود ہم اس ہدایت کی راہ پر نہیں چلتے تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہم نے اللہ کے حکم کو مان کر اپنے سروں کو جھکانا ہے۔ حلال و حرام کا اختیار کسی آدمی کے پاس نہیں ہے، یہ عرش والے اللہ نے اپنی شریعت میں بیان کر دیا ہے۔ مالک خود بیان فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہارے لیے پاک چیزوں کو، طیب چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور اللہ نے خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ پاک چیزیں حلال ہیں، خبیث چیزیں حرام ہیں۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم، مالک نے حرام کیا
بیع الخمر شراب کی تجارت کو، والمیتۃ والخنزیر والاصنام مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، جب اللہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو پھر اس کی مال کو، اس کے پرافٹ کو، اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ جب کوئی چیز حرام ہے، خنزیر حرام ہے تو اس کا تجارت کرنا وہ بھی حرام ہے، مردار حرام ہے تو اس کی تجارت بھی حرام ہے، بت فروشی، بتوں کی پوجا یہ حرام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کے پیسے کو بھی، اس کی تجارت کو بھی مالک حرام قرار دیتا ہے۔ آئیے اللہ عز و جل کے اس حکم پہ غور کیجئے جو مالک فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، جو ظاہر ہے جو خفیہ ہے، خفیہ اور ظاہر ان دونوں طرح کی بے حیائیوں سے دور ہونے کا اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو بے حیائی کے کام ہیں، جس کی وجہ سے انسان راہ استقامت سے ہٹ کر ذلت کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر چلتا ہے؟ فحاشی اور عریانیت کے وہ کون سے کام ہیں جن سے مالک نے ہمیں منع کیا؟ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو زنا کاری سے منع کیا، اور یہ زنا بہت بڑی فحاشی ہے، بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے، کیونکہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کی عزت اور انسان کی نسل محفوظ رہے، اس کا سلسلہ نسب محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے۔ اسی لیے زنا کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے مالک کی ارشاد پہ غور کیجئے، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو کام زنا کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں ان کاموں سے ہی اللہ نے روک دیا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بے حیائی ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ برا راستہ ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام بڑے غصے سے اس شخص کو دیکھتے ہیں، اس نوجوان کو دیکھتے ہیں، بڑی انہیں غیرت آتی ہے، لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سے پیارا معلم بھی اور کوئی نہیں ہے۔ اب ہر فیلڈ میں کمال ہے، ہر فیلڈ کے اندر، ہر میدان کے اندر اللہ کے نبی روشنی کا مینارہ ہے ہمارے لیے، تعلیم دینے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ۔ آپ اسے قریب بلاتے ہیں، کہتے ہیں کیا تو اپنی ماں کے لیے زنا پسند کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے قربان جاؤں آپ کر، اللہ کی قسم میں اپنی ماں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا لوگ بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے، تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم آپ پر قربان جاؤں میں اپنی بیٹی کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ کہا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا قربان جاؤں آپ پر اللہ کی قسم میں اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا۔ کہا کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا قربان جاؤں اللہ کی قسم میں اس کے لیے پسند نہیں کرتا۔ فرمایا لوگ بھی اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ، اپنی ماں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے۔ کیا معنی کہ تو جس سے بھی بدکاری کرے گا وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، وہ کسی کی پھوپھی اور خالہ ہو سکتی ہے۔ جیسے تیری غیرت گوارا نہیں کرتی اس طرح لوگوں کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر اللہ سے دعا کی اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ اب جب یہ داخل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے تو کہتا ہے اللہ کی قسم اس وقت مجھے سب سے زیادہ پیاری چیز زنا کاری تھی، لیکن جب اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھا میرے نزدیک سب سے گندی چیز زنا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں جتنی شدید سزا شادی شدہ زانی کی ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود پھر زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، اس کو اس وقت تک پتھر مارے جاتے ہیں جب تک اس کی روح پرواز نہیں کر جاتی۔ جس طرح اس کے جسم کا ایک ایک انگ اس زنا میں لذت لیتا ہے، اسی طرح اس کی سزا بھی یہ ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک انگ اس گناہ کو، جس جسم سے اس نے مزے لیے ہیں اس کے جسم کا ایک ایک انگ اس سزا کو بھی برداشت کرے۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو 100 درے مارے جائیں، کوڑے مارے جائیں، جس کو ایک مجمع دیکھے اور پھر اس کو 1 سال کے لیے اس کے شہر سے نکال دیا جائے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ دنیا کی سزا ہے، اور بدکار مرد اور بدکار عورتوں کی آخرت کی سزا